بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ محترم دوستو، امام العارفین مجدد اعظم اور سلسلہ نوشائیہ کے بانی حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ کی پہلی قسط میں آپ کو خوش آمدید۔ مغلیہ سلطنت کا فرما روا شاہ جہاں تفکر و تذبذب میں مبتلا تھا۔ اس وقت وہ لاہور میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ امرائے سلطنت اور امیران عساکر سے تجاویز حاصل کرنے کے باوجود وہ قندھار پر چڑھائی کرنے سے پہلے غور و خوض کرنا چاہتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ 3 بار قندھار فتح کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا، تو چوتھی بار حملے کی صورت میں ناکامی ہوئی تو سلطنت مغلیہ کا دبدبہ اور ساکھ متاثر ہو کر رہ جائے گی۔ صفوی سلطنت مغلوں کی پے در پے شکست سے دلیر ہو جائے گی اور وہ ان کی راجدھانی کے لیے درد مستقلا بن جائے گی۔ شہنشاہ شاہ جہاں قندھار فتح کر کے اپنے سرحدی علاقے کو محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں اورنگزیب کو 2 بار اور داراشکوہ کو 1 بار قندھار پر حملہ کرنے کے لیے بھاری لشکر دے کر بھیجا تھا، لیکن دونوں شہزادے قندھار کے قلعے پر قبضہ نہیں کر سکے تھے۔ شاہ جہاں نے پہلے 1651 اور پھر 1652 میں اورنگزیب کو 50,000 تجربہ کار سپاہ کے ساتھ قندھار پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اورنگزیب نے صفوی فوج کو قندھار کے قلعے سے باہر تو شکست دے دی تھی، لیکن وہ شہر میں داخل نہ ہو سکا تھا اور کئی مہینوں تک محاصرہ کرنے کے بعد واپس لوٹ آیا تھا۔ سن 1653 میں شاہ جہاں نے اپنے لاڈلے شہزادے داراشکوہ کو بھاری توپ خانہ کے ساتھ قندھار روانہ کیا، لیکن وہ توپوں کی مدد سے بھی قندھار کے فولادی قلعے میں ایک بھی رخنہ نہ ڈال سکا تھا۔ شاہ جہاں کے پاس اسلحہ و تجربہ کار شجاع سپاہ کی کمی نہ تھی۔ اس نے اس سے کمتر وسائل کے ساتھ کئی بڑے دشمنوں کو شکست فاش دی تھی، لیکن قندھار پر دسترس حاصل نہیں کر پا رہا تھا اور یہ غم اس کے لیے سوہانے روح بن گیا تھا۔ یہی وہ بڑی پریشانی تھی جس نے وقت کے سکندر شاہ جہاں کو بے چین کیا ہوا تھا۔ شاہ جہاں نماز تہجد ادا کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے حضور سر باسجود ہوا اور ہدایت و رہنمائی کے لیے گڑ گڑا کر دعا کرتا رہا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس کے قلب میں غیر معمولی طور پر اطمینان کی لہر موجزن ہوئی۔ اس نے وزیر نواب سعد اللہ خان کو طلب کیا اور کہا، آپ جانتے ہیں ہم لاہور میں کس مقصد عظیم کے لیے آئے ہیں؟ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قندھار کو فتح کرنا سلطنت مغلیہ کو دوام اور استحکام بخشنے کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ ہم نے اپنی مملکت خداداد کو صفویوں اور افغانیوں سے محفوظ نہ کیا تو پھر لاہور بھی ان کی دستبرد سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ہم نہیں چاہتے کہ مورخ یہ بیان کرنے پر مجبور ہو جائے کہ ہم اپنی سرحدوں کو بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ نہ کر سکے۔ سعد اللہ لاہور جو ثقافت کا آئینہ دار ہے، آپ لاہور اور اس کے مضافات میں مغلیہ فن تعمیر کی نادر یادگاریں تعمیر کرا چکے ہیں۔ یہ باغات، نہریں، مقبرے، محلات، مساجد، خانقاہیں ہم نہیں چاہتے افغان انہیں اپنے گھوڑوں کی ناپوں سے برباد تو ویران کر دیں۔ شاہ جہاں کے چہرے پر اپنی سلطنت کے ستوت کا احساس تفاخر بھی نمایاں ہو رہا تھا، لیکن پیشانی پر خدشہ ہائے ناگہانی کے خوف نے بھی ڈیرا جما رکھا تھا۔ وہ ایک لہجے کے لیے خاموش ہوا تو نواب سعد اللہ خان نے ادب سے سر جھکایا اور بولا، ذل سبحانی ارشاد کیجئے۔ آپ کی سپاہ اور رعایا مغلیہ سلطنت کے جاہ و جلال اور اس کی سلامتی کا خواب دیکھتی اور اس کی حفاظت کے لیے تن من اور دھن قربان کرنے کے لیے بے قرار کھڑی ہے۔ ہم جانتے ہیں ہمیں اپنی سپاہ کی شجاعت پر بھروسہ ہے، اپنی رعایا کے جذبات سے ہم آگاہ ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں، شاہ جہاں نے توقف کیا اور نواب سعد اللہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہم چاہتے ہیں اس بار ہمیں فتح حاصل ہو۔ قندھار کے قلعے کی خاک ہم لاہور میں لانا چاہتے ہیں۔ آپ لاہور اور پنجاب سے مکمل طور پر باخبر ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا یہاں اور کسی اور جگہ کوئی ایسا مرد کلندر موجود ہے جس کی زیارت کرنے کے لیے ہم اس کی درگاہ پر خود حاضر ہو سکے اور ان سے اپنی فتح کے لیے دعا کرائیں؟ نواب سعد اللہ خان نے کہا، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی ذل سبحانی۔ شمشیر کو جب تک دعا کی دھار نہ ملے
تو فتح و کامرانی کا خواب شرمندہ ہونے میں دیر ہو جاتی ہے۔ میں ایک ولی کامل کو جانتا ہوں، دریائے چناب کے کنارے بستی میں تشریف فرما ہے۔ مجھے یقین و عشق ہے وہ دعا کریں گے تو قندھار فتح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بات سنتے ہی شہنشاہ کا حزن و ملال کافور ہو گیا۔ تو پھر آپ ان سے ہماری ملاقات کا انتظام کیجیے، ہم خود ان کی قدم بوسی کرنا چاہتے ہیں۔ حضور کے فرمان پر تسلیم خم کرتا ہوں، لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ جب تک روحانیت کے اس شہنشاہ اور مرد کلندر کی بارگاہ سے اجازت نہیں ہوگی، آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں ہوگا۔ فقیر بے نیاز ہوتا ہے، ہمیں ان کی بے نیازی کا پاس رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ خود جائیں اور ہمارا ہدیہ نیاز مندی پیش کرتے ہوئے قندھار کی فتح کے لیے دعا کرائیے۔ نواب سعد اللہ خان فرما روائے سلطنت مغلیہ کا حکم سنتے ہی دریائے چناب کی جانب کوچ کر گئے۔ نواب سعد اللہ خان مرد کلندر کی خانقاہ پر پہنچا اور ان کی قدم بوسی کرتے ہوئے مغل فرمانروا کی درخواست نہایت عجز و انکساری کے ساتھ پیش کی۔ مرد کلندر نے نواب سعد اللہ خان کی جانب دیکھا اور حکم دیا، تمہیں قندھار کا قلعہ فتح کرنا ہے، وہ قلعہ جو تمہارے شہنشاہ کی توپوں سے نہیں ٹوٹ سکا۔ اچھا تو بھاگ کر جاؤ اور دریا سے ہمارا لوٹا پانی سے بھر لاؤ۔ نواب سعد اللہ خان تیزی سے اٹھا اور بھاگتا ہوا دریا کے کنارے پہنچا اور لوٹا پانی سے بھر لے آیا، پھر مرد کلندر کے حضور پیش کر دیا۔ شہنشاہ تصوف مرد کلندر نے لوٹے میں 3 بار ہاتھ ڈالا اور 3 بار مختلف جگہوں پر پانی کے چھینٹے مار دیے اور ارشاد فرمایا، جاؤ سعد اللہ خان اور اپنے شہنشاہ سے کہہ دو ہم نے قندھار کا قلعہ موم کر دیا ہے۔ نواب سعد اللہ خان نے جھک کر آپ کے قدموں کو چھوا اور اپنے روزنامچہ میں مرد کلندر کی باتیں درج کر لی۔ پھر وقت نے ثابت کر دیا، کچھ ہی ماہ بعد قندھار کا وہ قلعہ جو پے در پے حملوں اور شدید گولہ باری سے بھی ٹوٹ نہیں پاتا تھا، اچانک اس کی فصیل میں 3 مختلف جگہوں میں بڑے بڑے سوراخ ہو گئے اور مغل سپاہ کو اس میں داخل ہو کر شہر پر بھرپور حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ شاہ جہاں نے قندھار کی فتح کے بعد نواب سعد اللہ خان کو مرد کلندر کے حضور جاگیر شکرانہ کے طور پر پیش کرنے کے لیے بھیجا۔ مرد کلندر نے بے نیازی سے جاگیروں کو ٹھکرا دیا، تاہم نواب سعد اللہ خان نے مرد کلندر کو اپنے علم و فضل کے دلائل سے قائل کرتے ہوئے کہا، حضور یہ صدقہ جاریہ کے طور پر درویشوں اور غریبوں کے لنگر کے لیے ایک وسیلہ بن جائے گا تو خلقت خدا کی خدمت سے اجر و ثواب ہوگا۔ شاہ جہاں نے مرد کلندر کو موضوع بادشاہ پور، فتح اور ٹھٹھا عثمان بطور نذرانہ پیش کیا۔ ان موضوعات کا خراج اس وقت 2000 قطر روپے حاصل ہوتا جو مرد کلندر خلقت رہی کی خدمت کے لیے لنگر پر خرچ کرا دیتے۔ مغلیہ سلطنت کا فرما روا اپنی سطوت و جلالت کے باوجود قندھار فتح نہ کر سکا، مگر جس مرد کلندر کے پانی کے 3 چھینٹوں نے قندھار کے قلعے کی سنگلاخ و فولادی دیواروں کو موم کر دیا، وہ اپنے عہد کے جلیل القدر ولی قطب الاولیاء حضرت سید نوشو گنج بخش تھے۔ ان کے کمالات باطنیہ، کشف و کرامات اور فیض رسانی کا چرچا پاک و ہند کے علاوہ کشمیر، کابل اور قندھار تک پھیلا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ کے دستے حق پر 2 لاکھ سے زائد کفار کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت نوشو گنج بخش رحمت اللہ سلسلہ نوشاہیہ کے بانی تھے۔ آپ رحمت اللہ شریعت و طریقت پر عمل پیرا ہوتے، قول و فعل، اوراد و وظائف اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متجاوزانہ ہوتے تھے۔ آپ غیر شرعی ریاضت کی سختی سے مخالفت فرماتے۔ جو بھی انسان آپ کے حلقہ ارادت میں آ جاتا وہ باقاعدہ پنجگانہ باجماعت تہجد و نوافل ادا کرنے کا عادی ہو جاتا۔ آپ رحمت اللہ کے چشم فیض سے بگڑی سنور جاتی تھی۔ آپ رحمت اللہ کے نزدیک جو شخص حکام شریعہ کی پیروی نہ کرتا اسے پیر کہنے سے منع فرماتے اور غیر شرعی فقیروں کی سختی سے مذمت فرماتے۔ آپ کا مشہور ارشاد ہے، جو شخص راہ سنت سے انحراف کرتا ہے اسے منصب ولایت نہیں مل سکتا۔ آپ رحمت اللہ قادر الکلام صوفی شاعر تھے۔ اردو، پنجابی اور فارسی میں آپ کا کلام اثاثہ ہے۔ اتباع و سنت کے منحرف کے بارے میں آپ کا یہ شعر بہت مشہور ہے۔ آپ رحمت اللہ نے فرمایا، سچی شرع رسول دی، غیر شرع سب جھوٹے، نوشو کہے غیر شرانو نہیں خیر وچ ٹھوٹے۔ آپ رحمت اللہ نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی
کہ اپنے دور کے کئی علماء و فقہا بھی آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہوئے تفاخر محسوس کرتے اور آپ رحمت اللہ سے علمی و روحانی فیض حاصل کرتے۔ حضرت مجدد الافسانی کے استاد گرامی ملا کمال الدین کشمیری اور پنجاب کی ممتاز روحانی شخصیت ملا عبد الحکیم سیالکوٹی جیسے جید اور ممتاز علماء پیرانہ سالی کے باوجود آپ رحمت اللہ کے قدموں میں بیٹھنے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ سامعین محترم، اس سلسلے سے متعلق مزید احوال جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔